بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدید ضرورت یا مجبوری کے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا بطور پیشہ بھیک مانگنے یا سوال کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناپسند فرماتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے رہتے تھے کہ اس کریہ حرکت سے اجتناب کریں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا کی کوئی حد و نہایت نہیں تھی اور کوئی سائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا، لیکن کسی کا شدید ضرورت کے بغیر سوال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرا گزرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مناسب الفاظ میں اس حرکت قباحت سے آگاہ فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحمت فرمایا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دستے سوال دراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کا سوال پورا کیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے تیسری دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت تو فرما دیا، لیکن حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدی الفاظ نصیحت فرمائی۔ اے حکیم، یہ مال و دولت ایک دل کو لبانے والی سب شرینی ہے۔ جو شخص اس کو بے نیازی کے ساتھ قبول کرتا ہے، اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جو شخص اس کو حرص اور لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے وہ اس برکت سے محروم رہتا ہے، اور وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھائے اور سیر نہ ہو۔ یاد رکھو کہ اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کا ایسا اثر ہوا کہ تا دم مرگ کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو وظیفہ دینے کے لیے بلاتے رہے، لیکن انہوں نے اس کے لینے سے معذرت کی۔ حجت الوداع 10 ہجری کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ اس مال کے مستحقین میں 2 ایسے آدمی بھی شامل ہوئے جو بظاہر تندرست توانا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہیں اس مال سے کچھ دے سکتا ہوں، لیکن صاحب حیثیت اور کام کرنے کے قابل تندرست لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے رہنے والے چند غریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالی امداد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو کچھ عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کچھ عنایت کیا۔ وہ بار بار مانگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے جاتے تھے۔ جب سارا مال تقسیم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہ بچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انصار، میرے پاس جب تک کچھ ہوگا میں تم سے اس کو بچا کر نہ رکھوں گا، لیکن یاد رکھو جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ وہ اسے بھیک مانگنے اور دوسروں کے سامنے دست سوال پھیلانے کی ذلت سے بچائے تو وہ اسے بچا دیتا ہے، اور جو شخص اللہ سے دولت یا بے نیازی طلب کرتا ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کو صابر بنا دیتا ہے، اور صبر سے اچھی اور وسیع تر دولت کسی کو نہیں دی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصار میں سے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گھر میں کوئی چیز نہیں؟ اس نے کہا، ایک کمبل ہے جسے کچھ اوڑھتا ہوں اور کچھ بچاتا ہوں، اس کے علاوہ ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آ۔ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں پکڑ کر فرمایا، انہیں کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں یہ دونوں چیزیں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 مرتبہ فرمایا، کوئی ہے جو ان چیزوں کی اس سے زیادہ قیمت دینے پر تیار ہو؟ ایک شخص نے کہا کہ میں ان کو 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں کمبل اور پیالہ اسے دے دی،
اور 2 درہم لے کر اس انصاری کو دے کر فرمایا 1 درہم سے اپنی خوراک کا سامان کرو، غذا خرید کر گھر میں دے آؤ، اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خرید لاؤ۔ وہ کلہاڑی خرید لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کلہاڑی میں دستہ لگایا اور اس کو ہدایت کی کہ جنگل میں جا کر لکڑی کاٹ کر اکٹھیاں کرو اور انہیں شہر میں لا کر بیچا کرو۔ 15 دن تک میرے پاس واپس مت آؤ، اسی کام میں لگے رہو۔ وہ چلا گیا، لکڑیاں کاٹ کر اکٹھی کرتا تھا اور اسے بیچتا تھا۔ 15 دن کے بعد واپس آیا تو اس کے پاس 10 درہم ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ درہموں کا کپڑا خریدا اور کچھ درہموں کا غلہ۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات تیرے لیے بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ تو سوال کرے اور قیامت کے دن اپنے چہرے پر گدائی کا دبا لے کر جائے۔ پھر فرمایا سوال کرنا صرف 3 آدمیوں کے لیے جائز ہے، ایک ایسا محتاج جسے احتیاط نے زمین پر گرا دیا ہو، اور دوسرا وہ مقروض جس پر بہت بھاری قرضہ ہو گیا ہو اور وہ اسے ادا کرنے سے قاصر ہو، اور وہ تیسرا وہ شخص جس پر خون بہا کی رقم واجب الادا ہو اور وہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے اور حرام سے محفوظ رکھے، آمین۔